اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان عبداللطیف ساجد. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوں. سامعین محترم اور ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دور میں مبعوث ہوئے، کیا حالات تھے وہاں کے، اور ان حالات کو کیسے پلٹا، کیسے انقلاب برپا کیا، یہ سب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان حالات کا جائزہ لیں جن حالات میں نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. اللہ وحدہ لا شریک نے ان حالات کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمنی میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان دشمنیوں کو محبتوں میں بدل دیا اور تم لوگ بالکل جہنم کے کنارے پہ کھڑے جہنم میں گرا ہی چاہتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے آپ لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچا لیا. تو ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں ان حالات کا جائزہ لیتے ہیں جن حالات میں نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا. آج کی مجلس کے ہمارے مہمان ہیں محترم جناب ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی. میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ سے پی ایچ ڈی ہیں اور آپ کو مسجد نبوی میں مسند تدریس اور مسند فتویٰ پر بیٹھنے کی سعادت بھی حاصل ہے. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ذرائع ابلاغ پہ اکثر ان کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آج کا پروگرام آغاز کرتے ہیں اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دور جاہلیت سے کیا مراد ہے، اس کا آغاز کب اور اس کا اختتام کب ہوا؟ بارک اللہ فیکم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ولادت سے پہلے کے حالات کیا تھے، ولادت کے وقت اور اس کے بعد کے حالات کیا تھے. تو جیسا کہ سوال کیے گا جاہلیت سے کیا مراد ہے، جاہلیت لفظ جہل سے ہے، جہالت، لا علمی، معلومات کا نہ ہونا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت والا حکم چاہتے ہیں، فیصلے چاہتے ہیں. تو جاہلیت سے مراد یہاں پہ کفر کا دور ہے. اسلام سے پہلے کافرانہ نظام تھا، اسی کو جاہلانہ نظام کہا گیا ہے. تو یہ کافروں کا نظام یعنی اسلام سے پہلے کا وقت، جس وقت میں ظلم تھا، زیادتی تھی، کمزور کو دبایا جاتا تھا، ظالم کو جو ہے وہ تعاون دیا جاتا تھا، اس کی سپورٹ کی جاتی تھی، اس کی سائیڈ لی جاتی تھی. زنا، جوا، شراب، اس طرح کے معاملات جو تھے وہ عام تھے. تو یہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے جس میں جو ہے وہ اسلام کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور لوگ عموماً جہالت کے اوپر ہی جو ہے وہ سارے کام کرتے تھے. یہ زمانہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں، مورخین نے جو ذکر کیا ہے تقریباً 150 سال قبل کا زمانہ جو ہے یا 200 سال قبل زمانہ جو ہے اسلام سے پہلے، یہ سارا جاہلیت والا ہی ہے. آج کل بھی ہم اپنے لیے بسا اوقات آپس میں دوست بول دیتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں یہ کرتا رہا ہوں.
یعنی جب مجھے معلومات نہیں تھی، جب مجھے صحیح سمجھ نہیں تھی اور میں غلط طریقے پہ چل رہا تھا، تو غلط طریقے پہ چلنے کو جاہلیت کہتے ہیں۔ تو اسلام سے پہلے والا زمانہ جو کفر کی حالت میں گزرا ہے لوگوں کا، جس میں اسلامی تعلیمات موجود نہیں تھی، اس کو جو ہے وہ یہ زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، گویا وہ زمانہ جس میں وحی کی روشنی موجود نہیں تھی، لوگ وحی کے ذریعے آئے ہوئے احکامات کو بھول چکے تھے یا فراموش کر چکے تھے، اسی زمانے کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ وحی کی روشنی سے محروم تھے۔ تو وحی کے ذریعے جو علم دیا گیا، شریعت کی زبان میں اسے ہی علم کہا جاتا ہے، باقی علوم کو معلومات کہا جاتا ہے۔ قرآن اور سنت کی زبان میں علم اسے کہا جاتا ہے جو وحی کے ذریعے دیا گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو دور جاہلیت تھا، یقیناً اس سے پہلے جیسا آپ نے کہا کہ 200 سال یا اس طرح کچھ، اس سے پہلے کچھ نہ کچھ انبیاء کرام کی تعلیمات موجود تھیں، اور یہ بیت اللہ تو توحید کا گڑھ تھا، تو پھر یہاں بت پرستی کیسے سرایت کرائی؟ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ملت ابراہیمی کی باقیات کو باقی رکھا، اور قبیلہ بنو جرہم کے لوگ ان کی نسل میں سے پھر بعد میں سردار بنتے رہے، اور یہ سلسلہ دین والا اور تبلیغ والا چلتا رہا، اور لوگ اصلی دین پر قائم رہے، توحید کے اوپر قائم رہے، شرکیات، خرافات اور بدعات وغیرہ سے اجتناب ہی تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ جیسے ہی زمانہ بیتتا چلا گیا اور ان کی سلطنت یا سرداری جو ہے وہ ختم ہوتی چلی گئی، تو دین میں تغیر اور تبدل آ گیا، اور لوگوں نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ، آپ کو معلوم ہے، چیزیں بدل دیں۔ خاص طور پہ مکہ میں ایک آدمی گزرا ہے، عمر ابن لوہائی، اس نے جو ہے یہ کام جو ہے نا، نیک آدمی تھا ویسے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ عموماً جو ہے وہ نیک لوگوں کا روپ دھار کر لوگ جو ہے وہ بسا اوقات عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ غلط لوگ تو غلط ہوتے ہی ہوتے ہیں، وہ مولویوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ مولوی ہوتے نہیں ہیں، علماء ہوتے نہیں ہیں، بن جاتے ہیں، روپ دھار لیتے ہیں۔ یہ صدقہ خیرات کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، اچھے کام کرتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے ذہن میں کچھ خرابیاں بھی تھیں، تو اس نے جو ہے وہ بتوں کی پرستش جو ہے وہ شروع کی۔ اس کی دو شکلیں جو بنتی ہیں جو اس نے سلسلے جو ہے وہ شروع کیے۔ ایک تو یہ شام کے علاقے میں گیا، وہاں پہ اس کو کچھ بت ملے تو وہاں سے بت لے کر آ گیا، اور یہاں پہ لا کر جو ہے وہ رکھوا دیے گئے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، تاریخی روایت میں، کہ اس کا کوئی جن تھا جو اس کے تابع تھا، اس نے اس کو جو ہے وہ سمجھایا کہ جدہ میں کوئی جگہ ہے جہاں پہ نا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے جو بت تھے یا اس سے پہلے کے زمانے کے جو بت تھے وہ وہاں پہ دفن ہے۔ تو یہ پھر وہاں گیا اور وہاں سے یہ بت جو ہے وہ نکال کے لایا، اور لا کر حج کے موقع پر جب لوگ آئے تو اس نے تقسیم کر دیے۔ تو وہاں سے لوگوں کے اندر جو ہے نا بتوں کی عبادت جو ہے وہ شروع ہوئی۔ مکہ میں لات، منات، عزا، حبل، اس طرح کے بت جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ موجود تھے۔ یہاں پہ ناظرین کو یہ بات بتلا دوں کہ بہت سے لوگ عموماً شرک کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنا یہ شرک ہے، یہی شرک ہے۔ نیک لوگوں کی عبادت کرنا شرک نہیں ہے۔ جو کام بتوں کے لیے کیے جاتے ہیں سیم وہی کام نیک لوگوں کے لیے کیے جائیں تو یہ اللہ کا تقرب ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، غلط فہمی ہے، سوء فہمی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ جو عمر بن لوہی جدہ سے بت لے کر آیا، یہ قوم نوح کے بت تھے، قوم نوح کے بت تھے، اور وہ بت کیسے عبادت شروع ہوئی؟ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ یہ لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث و یعوق و نصر، یہ ود اور یغوث اور یعوق اور نصر یہ سارے جو تھے قوم نوح کے نیک بندوں کے نام تھے، تو ان کے بزرگ تھے، اولیاء تھے۔ شیطان جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان ان کے پاس آیا اور ان کو وسوسہ خیال ڈالا کہ اللہ کے بندے تم اپنے نیک لوگوں کو یاد نہیں کرتے، ان کو تو دیکھ کے رب یاد آتا تھا، تو آپ کم از کم ان کی تصویریں بنا کر اپنی مجلسوں میں، اپنی دکانوں پہ، اپنی جگہ پہ رکھ رکھیں، جب دیکھیں آپ کو اللہ یاد آ جائے۔ بات بڑی معقول تھی اور انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اور یہ شیطان کا طریقہ ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے جناب وہ لوگوں نے تصویریں بنا کر اپنی اپنی بیٹھکوں میں، اپنی مجلسوں میں رکھ لی، اور وہ دیکھتے تو واقعی دیکھ کر ان کو یہ رب یاد آتا۔ حدیث میں لفظ ہیں جب یہ نسل ختم ہو گئی، ایک صدی ختم ہو گئی، اگلی صدی آ گئی، اگلی نسل کے لوگ آ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں یہ تصویریں کیوں رکھی تھی،
تو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا یہ نیک لوگ ہیں، آپ اتنے نیک لوگ نہیں ہیں جتنے یہ ہیں، تمہاری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، تو یہ لہٰذا سیڑھیاں ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں، تو لہٰذا ان کی عبادت کرو، ان کے نام کی نظر نیاز دو، ان کے چڑھاوے چڑھاؤ۔ تو لوگوں نے وہی باتیں شروع کر دی، اس طریقے سے شرک شروع ہوا۔ تو یہ جتنے بھی بتوں کی پوجا کی جاتی ہے یہ دراصل مورتیوں کی نہیں ہے، یہ پتھروں کی نہیں ہے، ان کے پیچھے شخصیات ہے، شخصیتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے بت پرستی کا، جیسے لات جو ہے عربی میں مشہور بت ہے لات، یہ لتا یا لتوں سے کہتے ہیں کہ یہ ستو گھول کے پلایا کرتا تھا، نیک آدمی تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، لیکن لوگوں نے اسی کی مورتی بنا لی اور اس کی پھر پرستش شروع ہو گئی۔ اس طریقے سے یہ بتوں کی پوجا شروع، اور عمر بن لوہی کے بارے میں یہ حدیث یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب وہ نماز کسوف پڑھا رہے تھے تو اس میں جنت جہنم دکھائی گئی، تو آپ نے فرمایا میں نے عمر بن لوہی کو بھی دیکھا، یجر قصبہ فی النار، وہ اپنی ازار کو، اپنے تہبند کو جہنم میں جو ہے وہ کھینچ کر جا رہا تھا، یا اپنی انتڑیوں کو مختصر جہنم میں جلتا یہ ہوا جہنم میں چلا گیا جس آدمی نے بتوں کی پرستش جو ہے وہ شروع کی۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بہت ہی ایمان افروز بات کہہ لیں یا ایک حکمت کی بات کہہ لیں کہ یہ بندہ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ عمرو بن لوہی، اس میں نیکی کا جذبہ تھا، وہ اکیلا جذبہ اس کو گمراہی، بلکہ بہت دور کی گمراہی تک لے گیا۔ نیکی کا اکیلا جذبہ وحی کی روشنی کے بغیر یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ نیکی کا جذبہ جب وحی کی روشنی میں آتا ہے تو پھر انسان راہ راست پہ آتا ہے، وگرنہ شیطان کے بارے میں تو اللہ وحدہ لا شریک نے بھی ہمیں متنبہ کر دیا ہے، انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ شیطان تو ہماری جو بھی کمزوری ہوتی ہے اس کو مس یوز کرنے کی کوشش تو کرتا ہے۔ تو اب عمرو بن لوہی، اس میں نیکی، صدقہ خیرات کرنے کا جذبہ، یہ وہ سب کچھ، لیکن شیطان نے اس کو اسی جذبے سے قابو کیا کہ بتوں کی طرف لگا دیا، اور وہ بت بھی وہاں سے شام سے یا جدہ سے لے کر خانہ کعبہ میں لے آیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو لوگ تھے دور جاہلیت کے جو لوگ تھے، ان کے جو عقائد تھے، توہم پرستی تھی یا کوئی، یقیناً ان کے عقائد ایسے تو نہیں تھے جو وحی پر مبنی ہوں، تو یقیناً توہم پرستی ہوگی، اس کے بارے میں بھی کچھ ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے ان کے عقائد میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ عقائد میں نے جیسا کہ ابھی بتوں کی ذکر کیا، تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کی عبادت کیا تھا؟ ان کے اوپر مجاور بن کر بیٹھ جاتے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے، ان سے جو ہے وہ مدد مانگتے، اپنی دعائیں کرواتے، مشکل کشائیاں جو ہے ان سے کرواتے، یہ اس طرح کی معاملات جو ہے ان کے ساتھ چلتے تھے۔ یعنی عقائد ان کے جو اندر کے، وہ کیا سمجھتے تھے ان چیزوں کو؟ وہ اس میں جو ہے وہ بڑی مہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ ان کی عبادت کرتے، جیسے میں نے بھی ذکر کیا کہ نیک لوگ تھے آپ کی ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت ضرور کرتے ہیں لیکن اصل میں عبادت ان کی مقصود نہیں، اصل عبادت اللہ کی مقصود ہے، یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں، ان کی عبادت کرنے سے ہمیں اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ ان کی تعظیم کرتے تھے اور ان کو مقدس مانتے تھے۔ ایسی ان کی عبادتوں میں سے اگر یہ کہہ لیجیے جائے کہ ملت ابراہیمی کی باقیات موجود تھیں، لیکن اس میں خرافات کو انہوں نے شامل کر لیا تھا، اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں شامل، توہمات کو شامل کر لیا۔ مثلا عبادات میں آپ حج کرتے تھے، حج میں جو ہے وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، حرم کی حدود حرم سے باہر کی جگہ تھی، تو وہ کہتے کہ ہم حرم والے ہیں، تو اہل حرم کے لیے باہر جانا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اپنے آپ کو حمص کہتے تھے، بہادر لوگ کہتے تھے اور حرم والے کہتے تھے، تو وہ باہر نہیں جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے کہا نہیں باہر نکلو، ثم افیدوا من حیث افاض الناس، وہاں سے لوٹو جہاں سے حاجی باقی لوگ لوٹتے ہیں، تو عرفات میں جانا یہ حج کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے وہ اہل حرم تھے اور اپنے آپ کو بیت اللہ کا مجاور اور بیت اللہ کا مالک ہی سمجھتے تھے اور خادم بھی سمجھتے تھے، وہ کہتے جو ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتا۔ وہ باہر سے آنے والے لوگوں بولتے تھے کہ اگر باہر سے آؤ گے تو لباس ہمارا استعمال کرنا ہے، جو ہم لباس ہیں اس لباس میں عبادت کرو، اگر کسی کو مل جاتا وہ اس لباس میں عبادت کر لیتا، اگر کسی کو نہ ملتا تو وہ برہنہ طواف کر لیتا۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں برہنہ کیوں عبادت کرتے تھے کہ یہ وہ اللہ کی توہین کرتے تھے، نہیں، اصل میں وہ سمجھتے تھے کہ اہل حرم کا لباس جو ہے نا بڑا مقدس ہے، تو وہ لباس ہمیں استعمال کرنا چاہیے، تو وہ لباس اگر مل جاتا تو ٹھیک ہے، اپنا لباس جو ہے وہ گندا ہوتا سمجھتے اس کو اتار دیتے۔ ناظرین کرام، یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور سلسلہ گفتگو پھر یہیں سے آگے بڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد
اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على. ویلکم بیک. ناظرین کرام، بات ہو رہی تھی دور جاہلیت میں لوگوں کے عقائد سے متعلق. تو ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک نے ان کے توہمات کا تعجب سے تذکرہ کیا ہے، ازلام، طیارہ وغیرہ، کہ ان کے توہمات نے ان کو حقائق سے اس قدر دور کر دیا تھا کہ ان کے زندگی کے معمولات وہم پہ چلتے تھے. میں ذکر کر رہا تھا عبادات کے بارے میں، تو وہ برہنہ طواف کرتے تھے. برہنہ طواف اس لیے کرتے تھے کہ لباس جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ملتا تھا، تو اپنا لباس اتار دیتے اور برہنہ طواف کر دیتے. اور عربوں کی عورتیں جو طواف کرنے کے لیے آتی وہ کہتی الیوم یبدو بعدہ او کلہ ما بدا منہ فلا احلہ. اس طریقے سے وہ شعر پڑھتی کہ آج جو ہے وہ کپڑے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے میرا سطر کچھ ظاہر ہو جائے، ہو سکتا ہے سارا ہی ظاہر ہو جائے، لیکن میں کسی دیکھنے والے کے لیے حلال نہیں کرتی کہ وہ دیکھنا شروع کر دے. ہم کو دکھانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو ایک پاکیزہ لباس نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بدعت تھی، ان کی خرافات تھی. اور شیطان نے ان کو یہاں سے قابو کیا، اسی طرح کے کاموں سے قابو کیا. آپ کا لباس پاک نہیں ہے لہذا نماز نہ پڑھو. نماز نہیں پڑھو آج کل لوگ کرتے ہیں. جس کو پوچھ لو کہ نماز نہیں پڑھی، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، تو وہ تو مسلمان کس چیز کا کپڑے پاک نہیں؟ مسلمان کو کس نے کہا کپڑے؟ وہی جاہلی تصور ہے، وہی تصور، سیم وہی تصور ہے، بالکل. تو اسی طریقے سے عبادات کے علاوہ ان کے اندر توہم پرستی بہت زیادہ موجود تھی، اور آج بھی ہمارے ہاں بھی توہم پرستی ہے. مثلا ہمارے ہاں شام کے وقت جھاڑو نہیں دینا، چار پہ بیٹھے تو ٹانگ نہیں ہلنی چاہیے، اور جو ہے وہ جھاڑو الٹا نہیں رکھنا چاہیے، الٹا نہیں رکھنا چاہیے. کوئی بے شمار اس طرح کی چیزیں. جائے نماز اکٹھا کر دینے تو شیطان نماز پڑھ لیتا ہے. نماز پڑھ لے، کھلا نہ پڑا رہے، جائے نماز کھلا ہوا بھی نہ نماز پڑھ لے گا تو اور کیا چاہیے. اس طرح کی بے شمار. تو یہی توہم پرستی ان میں بھی موجود تھی. تو ان کی توہم پرستی میں جو ہے وہ پانسا بازی، تیر قسمت کے نکالنا، یہ موجود تھا. ازلام قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. تو وہ تیر نکالتے، تیر رکھے ہوتے تھے، اس کے ساتھ پرچی باندھی ہوئی ہوتی تھی، تو وہ اس سے اپنی قسمت معلوم کرتے کہ میرے لیے یہ چیز جو ہے وہ کیسی ہے، کیسی نہیں ہے، سفر کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، شادی کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. حتیٰ کہ کسی بندے کا نسب معلوم نہ ہوتا تو اس کے لیے بھی تیر رکھے ہوتے کہ نکالنے اس کا نسب جو ہے وہ صحیح ہے یا نسب جو ہے وہ غلط ہے. حالانکہ نسب ان چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں. تو شریعت کتنی پاکیزہ ہے، شریعت نے ان کا زبردست طریقے سے جو ہے وہ رد کیا. اسی طریقے سے انہوں نے قسمت معلوم کرنے کے لیے پرندے رکھے ہوتے تھے. آج کل بھی پرندوں سے قسمت معلوم کرتے ہیں. تو وہ پرندہ اڑاتے، اگر دائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے میرے لیے سفر کرنا بڑا بہترین ہے، بائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے منحوس ہو گیا کام، یہ تو کام خراب سفر، یہ شادی یہ درست نہیں ہے. جیسے آج کل کالی بلی گزر جائے تو بلی گزر جائے، کالا کتا گزر جائے، یعنی وہی جاہلیت وہی جاہلیت والی چیزیں ہیں. اسی طریقے سے الو کا کسی گھر پہ بیٹھنا بڑا منحوس سمجھا جاتا تھا جاہلیت، زمانہ جاہلیت میں. الو اگر کسی، آج بھی لوگ سمجھتے ہیں اگر کوئی الو بیٹھ گیا تو کہتے مارے گیا، آج تو کام خراب ہو گیا. تو شریعت نے شدت کے ساتھ ان کا جو ہے وہ رد کیا اور کہا لا عدوہ ولا طیارۃ ولا حمۃ ولا سفر. لوگوں کوئی متعدی بیماری نہیں اور کوئی جو ہے وہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں. آج کل سفر کے مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں کہ منگل کو بسا اوقات منحوس سمجھا جاتا ہے، دنوں کو منحوس سمجھا، وقتوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں شریعت نے رد کی. لوگوں یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے، نہیں ہے نکمی چیز کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو شریعت کے احکام کے مطابق جو اچھی چیز ہے اس کو اپناؤ، جو شریعت کی غلط چیز ہے اس کو چھوڑ دو. یہ شریعت نے ہمیں تربیت کی. ناظرین کرام، دور جاہلیت کے یہ توہمات، جیسا ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ حتیٰ کہ نسب کو معلوم کرنے کے لیے بھی وہ پرندہ چھوڑتے ہیں یا تیر نکالتے ہیں، تو اس طرح کوئی یہ اہم ترین معاملات ثابت ہوتے ہیں. شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ ہماری شریعت نے ہمارے لیے یہ رکھا ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی بہت اہم کام کرنے لگتے ہو تو آپ استخارہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے. صحابہ کرام کے لیے استخارہ کیا نہیں کرتے تھے. اب یہاں بھی لوگوں نے عجیب و غریب معاملات شروع کر لیے ہیں کہ استخارے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں کہ آؤ ہم سے استخارہ کرواؤ. اگر یہ طریقہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود استخارہ کرتے صحابہ اکرام کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائے استخارہ سکھاتے تھے. تو اسلام نے
اس کے بدلے وہ جو ان کے توہمات تھے ان کے مقابلے میں اتنا خوبصورت نظام دیا کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ ہے تم نے کرنا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک سے خیر طلب کرو، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، 2 رکعت پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا کرو۔ تو اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ دور جاہلیت کا جو طریقہ بود و باش یا ان کا معاشرتی نظام کیسا تھا؟ جی یہ نحوست کی بات چل رہی تھی، مجھے بات ایک یاد آ گئی۔ ہمارے ہاں جو ہے صبح صبح کسی گنجے بندے سے ملاقات ہو جائے تو انسان سمجھتا ہے سارا دن منحوس گزرے گا، کسی نابینا آدمی سے ملاقات ہو جائے تب انسان نحوست سمجھتا ہے۔ اسی طرح پہلا گاہک آ جائے جو اس کو پسند نہ ہو، پہلا گاہک آ جائے اور وہ ادھار چیز مانگ لے، ہاں تو اس کو نحوست وہ کہتے ہیں۔ یہ سب جاہلیت کی میں گیا ایک دفعہ، مجھے ضرورت پڑی تو میرے پاس شاید 5000 روپے کا نوٹ تھا تو چینج نہیں تھی، تو میں نے کہا کہ یار یہ 100 روپے آپ کا دینا تھوڑی معمولی چیز ہے، میں انشاءاللہ میں تھوڑی دیر تک دے جاتا ہوں۔ تو اس نے نہیں، مجھے وہ پتہ نہیں کہاں سے بھاگ کے جا کے وہ چینج تلاش کر کے لے کے آیا اس پیسے کے۔ پہلا گاہک جو ہے نا وہ ادھار نہیں کرتا۔ یہ توہم پرستی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، اس نے اتنا صاف ستھرا ہمیں نظام دیا۔ یہ سیرت طیبہ پڑھنے سے فائدہ ہے، اگر سیرت کی طرف ہم توجہ کریں تو ہمیں یہ رہنمائی کرتی، نہیں کریں تو لوگوں نے جو بتلایا ہم وہی لے لیتے ہیں۔ تو باقی معاشرتی نظام کے بارے میں، اجتماعی نظام جسے ہم کہتے ہیں، آپس میں مل جل کر رہنے والا نظام، اس میں کئی طبقے تھے۔ ایک طبقہ تو آپ کہہ سکتے ہیں اشرافیہ کا تھا، جس میں عورت کا بڑا زبردست مقام تھا، جو ہے وہ عورت کی سنی جاتی تھی، عورت کی مانی جاتی تھی، بلکہ اسی کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے، جو وہ کہہ دیتی وہ مانتے۔ عورت کا اتنا اس قدر جو ہے وہ احترام تھا کہ بسا اوقات وہ قبیلوں کو لڑانا چاہتی تو لڑا دیتی، اگر وہ کہتی صلح کر لو تو اس کے کہنے پہ صلح ہو جاتی۔ ان کا نظام بڑا بہترین تھا۔ جو اشرافیہ طبقہ تھا وہ شادی بھی کرتا ان کے ساتھ اور حق مہر بھی دیتے، ولی کی اجازت بھی ہوتی، باقاعدہ لوگوں کے سامنے نکاح کیا جاتا، اور ایسے طبقے میں زنا نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، وہ اپنے لیے بہت برا سمجھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلکہ یہ آزادی کے منافی سمجھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ لونڈیاں یہ کام کرتی ہیں، یہ برے لوگ ہیں، بالکل حقیر لوگ جو ہیں وہی کام کرتے ہیں، انسان نہیں کام کرتا، آزاد انسان نہیں کر سکتا، ایسا ہی ہے۔ تو دوسرا طبقہ یہ تھا کہ جو اس سے نیچے والا تھا، ان کے ہاں زنا معمول کی بات تھی۔ ان میں سے ایک طبقہ تو ایسا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک شوہر اپنی بیوی کو رکھ کے خود جو ہے وہ زنا کے لیے بھیج دیتا فلاں، جب وہ حیض سے پاک ہوتی تو اس کو بھیج دیا جاتا، جاؤ فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے اگر حمل ٹھہر گیا نعوذ باللہ من ذالک تو اعلیٰ درجے کی نسل ملے گی۔ اس طریقے سے جو ہے وہ زنا کا رواج تھا۔ تیسرا طبقہ کچھ ایسا تھا کہ وہ رنڈویاں ہوتی تھی بازار والی، وہ کوٹھے والی جن کو کہا جاتا ہے، وہ مختلف لوگوں کو دعوت دیتی رہتی، تو مختلف لوگ ان کے پاس آتے رہتے، جیسے ہی حمل ٹھہر جاتا تو اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ سب کو بلاتی، کسی کو مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ نہ آئے، سب آ جاتے، تو آ کے پھر وہ جس بندے کا نام لگا دیتی کہ یہ بچہ اس کا ہے، اسی کا ہو جاتا۔ اور بعض علاقوں میں ایسا تھا کہ نہیں، قیافہ شناس کو بلایا جاتا، قیافہ شناس کہتا یہ بچہ فلاں کا تو اس کا ہو جاتا، یہ بھی ایک طریقہ موجود تھا۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کی خرید و فروخت اور عورتوں کے ساتھ زنا، متع جسے آپ کہتے ہیں وقتی نکاح، یہ تو بہت زیادہ عام تھا نا، اس کی تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، نہ کوئی پتہ ہی نہیں تھا، ان کے ہاں کوئی اس کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اسلام نے آ کر ہمیں پاکیزگی کا اور صفائی اور ستھرائی کا حکم دیا، اور نسب نامے کی حفاظت کا جو ہے وہ حکم دیا، اور شریعت نے کہا ولا تقربوا الزنا، لوگوں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی معاشرتی زندگی میں لڑائیاں آپس میں، جھگڑے بہت زیادہ تھے، جس کے اوپر جی چاہتا ظلم کر لو، جس کو جی چاہتا وہ پکڑ لیتے۔ مثلا قتل کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے صحیح بخاری میں، ایک مزدور کسی مالک کے ساتھ کام کرنے کے لیے سفر پہ چلا گیا، تو رستے میں اس نے جو ہے وہ ایک رسی کسی نے مانگ لی کہ یار میرا رسی چاہیے، تو مجھے آپ کے پاس زیادہ اونٹ ہیں تو ایک رسی دے دیں۔ اس نے ایک اونٹ کی رسی اتار کے اس کو دے دی۔ مالک کو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ وہ اونٹ بغیر رسی کے ہے۔ اس نے کہا رسی کہاں؟ اس نے کہا میں نے فلاں جگہ کو دے دی، وہ اس طرح ضرورت مند آیا تھا، تو اس نے اس کو مارا اور بندہ مار دیا، بندہ ہی مار دیا، ایک رسی کی خاطر جو ہے وہ بندہ مار دیا۔ تو اس طرح لڑائی جھگڑے کے معاملات جو تھے وہ موجود تھے۔ تو یہ ان کا معاشرتی نظام جو ہے نا اس طریقے سے چل رہا تھا۔ تو ناظرین کرام، قصہ مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں انسانیت کی تذلیل تھی، ہر معاملے میں انسانیت کی تذلیل ہی کی جاتی تھی۔ اسلام آیا تو اسلام نے انسانیت کو عزت دی، تکریم دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے انسانوں کو تکریم اور عزت دی۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو تھا ان کا معاشرتی یا اجتماعی نظام،
تو ان کا معاش کیسے چلتا تھا؟ ان کا معاشی نظام یا ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ کیا تھا؟ تجارت بھی ان کی موجود تھی لیکن بہت کم تھی. تجارت کا معاملہ ان کا زیادہ چمڑے کی صنعت کے اوپر تھا. چمڑے کا کاروبار مکہ میں اور یمن کے علاقے میں بہت زیادہ ہوتا تھا. باقی کپڑا بنایا جانا یہ مکہ میں یا عرب کے قرب و جوار میں تو نہیں تھا لیکن یمن میں زیادہ تھا. ہیرا میں، شام کے علاقوں میں یہاں سے کپڑا جو ہے وہ اکثر آتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ یمنی چادریں جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے باہر سے لوگ جو ہے وہ بسا اوقات سامان لے کر آتے. یہاں پہ کوئی صنعت وغیرہ کی کوئی کام نہیں تھا زیادہ. عورتیں اکثر سوت کاٹتی تھیں. تو سود عرب کی اکثر عورتیں سود کا معاملہ ڈاکٹر صاحب یہ تو ذریعہ معاش ہوا ہے نا جو عموماً آج بھی یہ ہے. تو میرا مقصد صرف اس سوال سے یہ تھا کہ جو خاص جاہلیت کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان کے ذریعہ معاش میں واردھاڑ اور اسی طریقے سے تجارت بھی تھی. تجارت یعنی یہ تھا کہ کیا کہہ رہا ہوں اس کو میں کہ زراعت بھی موجود تھی. زراعت کے ذریعے سے بھی اپنی معیشت کو سنبھالتے تھے. اور ایسے ہی نذرانے وغیرہ جیسے کہ آتے ہیں ان کے سر کے اوپر معاملہ لوٹ مار کا بھی اس لوٹ مار کا تو بہت زیادہ معاملہ تھا نا کہ جب کوئی آدمی آ جاتا کوئی چیز بیچ دیتے تو پیسے اس کو نہیں دیے. امانت کسی نے پکڑا دی وہ نہیں دیے. رستے میں جا رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ لوٹ لیا. تو اسی طرح جنگوں میں لوٹ گسوٹ بھی ان کا ذریعہ بہت زیادہ. کئی جنگیں اسی لیے ہوتی تھی کہ ان سے بہت زیادہ تھا. اس میں آپ یہ شامل کر لیں کہ بیوع کا سسٹم جو خرید و فروخت اور تجارت کا سسٹم تھا وہ چل رہا تھا. لیکن اس میں کیا تھا اس میں سونے کا سونے سے تبادلہ کرتے تھے کمی بیشی کے ساتھ جو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے. شریعت نے اسپیشل اس میں رہنمائی کی ہے لوگوں سونے کا سونے سے تبادلہ کرنا تو برابر نقد بنقد ہاتھوں ہاتھ ادھار بھی نہیں کرنا اور اس میں کمی بیشی بھی نہیں کرنی. یعنی جنس جو سود والی ہے پیسے کا تبادلہ برابر ہونا چاہیے اور نقد بنقد ہونا چاہیے. اس میں بھی ایک طرف پہلے ہو جائے ایک طرف بعد میں ہو جائے تو یہ سود بن جائے گا. اسی طریقے سے شریعت نے جو ہے وہ بعض بیوع ایسی تھی جن کو جائز قرار دیا. بے سلم مثلا بے سلم کرتے تھے پیسے پہلے دے دینے اور چیز جو ہے وہ بعد میں لینی. یہ لوگوں کی ضرورت تھی. اسلام نے اس کو برقرار رکھا. یعنی جاہلیت میں یہ تھا اور اسلام نے اس کو برقرار رکھا. اسی طریقے سے لوگ جو ہے وہ سودی کاروبار کرتے تھے. میں نے ابھی ذکر کیا سود کا معاملہ تو بہت زیادہ چلتا تھا. اور ایسے ہی بیوع میں یہ وہ مزابنہ بیع کرتے تھے. کھجور کی بیع کھجور کے ساتھ درخت کے اوپر لگا ہوا کھجور ہے اور انسان کے پاس ڈھیری موجود ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ ڈھیری مجھے لے لو وہ اوپر درخت والا تازہ پھل مجھے دے دو. شریعت نے اسے منع کر دیا. کہا کہ یہ خشک کھجوریں ہیں وہ تر کھجوریں ہیں. ان کو تولیں گے تو ان کا وزن اور ہے. ان کو تولیں گے ابھی تو وزن برابر تو ہو جائے گا لیکن خشک کرنے کے بعد ان کا وزن جو ہے وہ کم رہ جائے گا. تو شریعت نے کہا ویسے بھی اب اوپر لگی ہوئی کوئی آفت بھی آ سکتی ہے کوئی آفت نقصان ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے زراعت کے پیشے میں کام کرتے تھے کہ یہ زمین ہے جیسے ہمارے ہاں بھی چلتا ہے میری زمین لے لو ٹھیکے پہ. اس میں سے جو پیداوار ہوگی وہ مجھے 5 من گندم آپ مجھے دے دینا باقی تم لے لینا. شریعت نے اسے منع کر دی. یہ بے مخابرہ وغیرہ یا جس کو محاکلہ وغیرہ کہتے ہیں شریعت نے اسے منع کر دی. کیوں 5 من ہو سکتا ہو ہی نا تو وہ اس کو 5 من دینی پڑے گی. شریعت نے کہا اگر لینی ہے تو نسبت کے ساتھ فکس کرو. جتنی پیداوار ہوئی اس میں سے آدھی میری آدھی آپ کی 10% میری 90% آپ کی. اس طریقے سے جو بھی یہ نسبت کے طے کریں لیکن اگر فکس کر لیں گے تو اس میں خسارہ ہو جائے. اس لیے شریعت نے اس زراعت کو جو ہے وہ منع کیا. ڈاکٹر صاحب یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور بات آگے بڑھے گی اس کے بعد ان کے سیاسی نظام وغیرہ پہ. تو ناظرین کرام واپس آتے ہیں چھوٹے سے ایک وقفے کے بعد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. ویلکم بیک ناظرین کرام. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی سے متعلق. تو یقیناً ان کے کچھ نہ کچھ سیاسی حالات بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اور اسلام نے اس پہلو کو بھی تو تشنا نہیں چھوڑا. تو ان کی سیاسی زندگی کیسی تھی دور جاہلیت کی؟ سیاسی زندگی قبائلی نظام تھا. ہر قبیلے کا اپنا اپنا جو ہے وہ سردار ہوتا تھا اور اپنی اپنی حدود ہوتی تھی. اسی میں جو ہے وہ رہتے تھے.
دوسروں کے ساتھ معاملات اگر اچھے چلتے تو چلتے، اگر تھوڑے سے بھی بگڑ جاتے تو جنگ شروع ہو جاتی۔ تو یہ جنگوں کا نظام جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان کے ہاں چلتا تھا، ہلکی ہلکی بات کے اوپر جو ہے نا لڑائی لڑ لینا، اور پھر وہ اس لڑائی کو سال ہر سال تک جو ہے وہ جاری رکھنا، اور قتل و غارت کا بازار جو ہے وہ گرم رکھنا، یہ معاملہ بہت عرب کے اندر بے شمار جنگیں جو ہیں وہ معروف ہیں۔ جنگ بسوس ہے، جنگ جو ہے وہ اسی طرح ایک بواس نامی جنگ ہے، اور ایسے ہی یہ وہ جنگیں ہیں جو معمولی بات پہ لڑی گئی۔ ایک جنگ کے بارے میں معلوم ہے کہ کسی نے ٹانگ ایسے کر کے اوپر رکھ لی، پاؤں ایسے اوپر کر کے رکھ لیا، کہنے لگا میرا پاؤں اونچا ہے، کسی کے اندر جرأت ہے تو آئے اس کو نیچا کرے۔ دوسرا بندہ جو کہ تیری ایسی کی تیسی، تو کیسے اس نے آیا گردن اڑا دی، بندہ ہی قتل کر دی، اس کے اوپر جنگ شروع ہو گئی۔ یعنی یہ بھی جاہلیت سے آیا ہوا یہ جاہلیت یہ بھی سلسلہ جاہلیت سے شروع ہوا ہے۔ دیکھیے آج کل بھی لوگ آج بھی ایسا موجود ہے، آج بھی موجود کہ ہے، میرا پاؤں کوئی نہیں اٹھا سکتا، پاؤں کوئی نیچے نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا جو ہے وہ کرتے تھے۔ وہ جنگ غبرات جو ہے ایک نام ہے، گھوڑی کا نام ہے، اور ایک غالباً گھوڑے کا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ اس نام سے جو ہے وہ باقاعدہ جنگ ہے۔ اس نے جو ہے وہ گھوڑا آگے بڑھا لیا تو اسی کے اوپر جنگ شروع ہو گئی، 40 سال تک جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ جاری رہی۔ اسی طرح عورتوں کی عصمت دری کے اوپر بسا اوقات یا ان کی چھیڑ خانی کے اوپر جو ہے وہ جنگ شروع ہو جاتی، اور اس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ایک بندے کو ایک رسی کی بنا پر جو ہے وہ قتل کر دیا۔ یہ ان کے اندر جو ہے نا یہ دشمنی کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا، سرداری کا نظام تھا، اور فیصلہ جو اپنے علاقے کا سردار ہوتا وہی کرتا تھا، اور وہاں کی وہی چیزیں مانی جاتی تھی، باقی لوگوں کے ساتھ معاملات ان کے ایسے ہی تھے، معاملہ چل گیا نہ چلا تو کسی بات پہ بگڑ گئی تو ان کے اوپر خوب جو ہے وہ جنگ ہوتی رہی۔ جنگ فجار پیچھے بھی ہم نے ذکر کیا کہ حرم کے مہینے میں جو ہے وہ حرمت پامال کی گئی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جنگ کتنی ساری جنگیں ہو گئی، یہ سلسلہ ان کا چلتا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ان کے ہاں دور جاہلیت میں، عربوں کے ہاں یہ شادی بیاہ اور خواتین اور بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، یا ان کا خواتین کا مقام و مرتبہ ان کے نزدیک کیا تھا؟ یہ تو میں نے ذکر کیا نا کہ شادی کے معاملے میں کس طریقے سے روٹین ان کی چل رہی تھی، مختلف قسم کے طبقات تھے، اور ان کا معاملہ اسی طرح۔ باقی بچیوں کے بارے میں خاص طور پہ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ عزت نہیں تھی، اکثر لوگوں کے ہاں ان کی عزت نہیں تھی، اس کو عیب اور معیوب سمجھا جاتا، عار سمجھا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جیسے ہی ان کے پتہ چلتا کہ گھر میں بچی ہونے والی ہے تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں۔ اور آج بھی یہ چیز جو ہے وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی، بلکہ ایک پیدا ہو جائے پھر اس کے بعد دوسری ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں اچھا جی پھر اللہ کا حکم، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ اولاد دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ تو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اس میں انسان کا دخل نہیں ہے۔ تو اس کو گویا کہ یہ کہنا کہ تو نے لے کے شوہر جو ہے وہ بیوی پہ ظلم کرتا ہے بس اوقات، کہ اس کو طلاق دے دیتے ہیں تمہارے یہاں بچی، یہ زمانہ جاہلیت ہے، یہ سیرت سے دوری ہے، یہ ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دوری ہے۔ اگر ان تعلیمات کو ہم لیں اور پڑھیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، اسلام سے پہلے اگر آج بھی ہم وہ کرتے ہیں، اس کے بعد اسلام کا کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ تو لہٰذا یہ بچیوں کو ساتھ نفرت کرنا، یہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ گویا کہ نفرت کرنے کا مترادف ہے۔ تو اس وجہ سے بچیوں کو زندہ درگور بھی کر دیتے، ان کو قتل بھی کر دیتے، حتیٰ کہ وہ اعلان کرتے جب بچی پیدا ہو جاتی کہ کوئی ہے بچی کو سنبھالنے والا، لینے والا، تو اگر وہ کہتا کہ ہاں میں لے جاؤں گا تو ٹھیک ہے، بچی کو پالتے، اگر پتہ چلتا کوئی لینے والا نہیں تو جا کے دفن کر دیتے، زندہ ہی مار دیتے۔ تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کیا قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب بچیوں کو جو زندہ درگور کی ان کے بارے میں پوچھا جائے کیوں آپ کو زندہ درگور کی وجہ کیا ہے، تو بعض لوگ اپنی اولاد کو بھوک اور افلاس کی وجہ سے قتل کر دیتے۔ اس طرح کے جو ہے وہ معاملات ان میں موجود تھے۔ یہ ساری خاندانی نظام جو ہے وہ تقریباً ایک قسم کا نہ ہونے کے برابر۔ اسلام نے ہمیں نظام دیا ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک ماں کی حیثیت سے ہے، ایک بیٹی کی حیثیت سے ہے، ایک بہن کی حیثیت سے ہے، ایک بیوی کی حیثیت سے ہے۔ اتنا خوبصورت نظام ہے جو اس وقت ہماری پوری دنیا کے اطراف میں مسلمانوں کے علاوہ کسی کے پاس موجود نہیں۔ متوازن ہے، لوگ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، حتیٰ کہ کئی واقعات ایسے سننے میں آئے ہیں کہ آدمی اور عورت جو ہے وہ مسلمان ہو گئے کہ ہم نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ اتنا پیار کر رہا ہے، اس کا اتنا، ہمیں تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں باہر، جاؤ اس کو چھوڑو اولڈ ہوم میں، وہاں پہ چھوڑو، تو ہمیں تو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ اسلامی نظام ہے، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے جس میں عورت کو جو ہے وہ بہت زیادہ اور خاندان کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، ہم سن رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے کہ کس طرح بچیوں کے ساتھ ظلم بھی ہوتا، کس طرح ان کو عار سمجھا جاتا۔ اسلام نے ہمیں کتنا متوازن نظام دیا ہے،
عورت کے سلسلہ میں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بڑا اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے. کبھی اس کو بہت زیادہ اونچا کیا گیا، اس کی پوجا تک کی گئی، اور اس کا رد عمل یہ ہوا کہ اس کو پاؤں کی جوتی سمجھے جانے لگا، اور اسلام نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. اسلام نے نہایت ہی معتدل نظام ہمیں دیا. تو دور جاہلیت کی بہت ساری چیزیں جو ہمارے اس معاشرے میں بھی ہے، جن کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے کہ ہمارے ہاں اب میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کچھ لوگوں کو کہ ایک سے دوسری بچی پیدا ہو گئی تو عورت کو طلاق دے دی گئی. میں ناظرین سے معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا، بات کرنا ہمارے معاشرے میں یہ معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ وہ اشعار ہیں کہ مال ابی جعفر ما یاتینا، عربی کے اشعار ہیں کہ وہ غصے ہو گیا اپنی بیوی سے کہ تو بیٹی کیوں پیدا کی ہے. تو اس نے شعروں میں کہا کہ بھائی ہماری مثال تو کھیتی کی مثال ہے نا، یہاں تم مرد حضرات جو بو گے وہی اگے گا نا. تو یہ صرف عورت کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہرا دینا، اس پر ظلم کرنا، اس کو اس طلاق تک دے دینا، یہ تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں. اسلام نے تو ان کو حقوق دیے ہیں، بڑا متوازن ہمیں نظام دیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم نے ان کی جو خامیاں ہیں اس معاشرے کی، اس طرف کچھ نہ کچھ اشارہ کیا، کچھ نہ کچھ. آخر اس معاشرے میں خوبیاں بھی تو ہوں گی. جی جی جی، تو ان خوبیوں کا بھی تذکرہ ہو جائے. جی بالکل ہو جائے. بہت اچھی بات ہے. یقیناً یہ جاہلی معاشرہ تھا، لیکن جیسا میں نے ذکر کیا کہ پچھلے مذاہب کی باقیات بھی موجود تھیں، اور کچھ فطرتی طور پہ بھی ان کے اندر جو ہے نا وہ خوبیاں پائی جاتی تھیں. ان خوبیوں میں نمایاں طور پہ ایک کرم و سخا، جود و سخا کی جو ہے وہ خوبی پائی جاتی تھی. بہت زیادہ کریم تھے، بہت زیادہ سخی تھے، جواد تھے، اور خوب خرچ کرتے تھے. اپنی غربت کو نہیں دیکھتے تھے، اپنے مال کے ختم ہو جانے کو نہیں دیکھتے تھے. حتیٰ کہ تاریخ میں موجود ہے کہ کسی آدمی کے پاس جو ہے وہ ایک اونٹنی ہوتی جو گھر کے دودھ کے لیے رکھی ہے، گھر کے معاملات کے لیے رکھی ہے. مہمان آ گیا ہے، کوئی پرواہ نہیں، اسے ذبح کر دیا اور مہمان کو کھلا دیا، تاکہ جو ہے وہ مہمان جو ہے ہمارے گھر سے یہ نہ کہے کہ یہ بخیل آدمی تھا، یہ کنجوس آدمی تھا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ شراب بھی پیتے تھے. وہ شراب پیتے تھے. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ شراب برا عمل ہے برا عمل ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن بعض لوگ شراب کیوں پیتے تھے؟ سخاوت کرنے کے لیے. شراب پیتے تھے کہ ہمیں عقل ہوش نہیں رہے گی تو مال لٹانا آسان ہو جائے گا، تو کل ہم فخر کر سکیں گے کہ ہم نے فلاں جگہ پہ اتنا پیسہ خرچ کیا، فلاں جگہ محسوس نہیں ہوگا ہمیں. اس لیے شراب، اس لیے کہتے ہیں کہ شراب کو جو ہے وہ، یہ انگور کو جو ہے وہ کرم کہتے ہیں. سخاوت کو بھی کرم کہتے ہیں، انگور کو بھی کرم کہتے ہیں، اور شراب کو بنت الکرم کہتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے، کہتے ہیں کہ وہ اس کی سخاوت کے ساتھ بڑا گہرا جو ہے وہ تعلق تھا. اس میں حاتم طائی جو ہے وہ معروف ہے عرب کے ہاں کہ یہ بہت بڑا سخی تھا، اس کی بہت زیادہ مثالیں دی جاتی ہیں. ایسے ہی ان کے اندر جو ہے نا وہ وصف پایا جاتا سچائی کا. سچائی بھی بعض لوگوں کے اندر بڑی زبردست قسم کی تھی. جھوٹ بولنا وہ عیب سمجھتے تھے. آج مسلمان ویسے جھوٹ بولنا کوئی عیب نہیں سمجھتا، کوئی پرواہ نہیں. اسلام تو سبق دیتا ہے کہ لوگوں سچ بولو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اللہ نے ہمیں نبی ایسا دیا جس کی ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، ساری دن جھوٹ بول رہا ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب اگر میں ایک بات کہوں، آپ اصلاح کر دیں، کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ مکہ والے اور اہل کتاب میں یہی فرق تھا کہ مکہ والوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار اس لیے کیا کہ ہمارا اندر نہیں مان رہا، یہ اندر سے راضی نہیں ہے. صحیح بات تو ہے. اندر سے راضی نہیں تو زبان سے نہیں کہیں گے. اہل کتاب نے اندر سے راضی نہیں تھے، زبان سے. بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح، بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ ابو جہل کو، ابو لہب کو پتہ تھا یہ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے، تو لیکن بس وہ اس کا اقرار نہیں کرنا چاہتے. منافقت نہیں انہوں نے کی ہے، منافقت نہیں کی. بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خوبی تھی. اور اس کی دلیل موجود ہے. ابو سفیان جو ہے نا ہرقل کے دربار میں گیا، تو اس نے جو ہے وہ اس سے پوچھا کہ آپ کے ہاں بندہ مبعوث ہوا ہے، اس کے بارے میں معلومات دو. تو وہ کہنے لگا میں چاہتا تھا جھوٹ بولوں لیکن نہیں بول سکتا. میری سرداری تھی، میں ایک اعلیٰ درجے کا آدمی تھا، اور میرے اوپر یہ ایک عار تھی کہ میں جھوٹ بولتا. تو کہا میں کوئی کلمہ جو ہے وہ میں نے جھوٹ نہیں بولا. تو یہ گویا کہ ان کے ہاں عار سمجھی جاتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی عار ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی ایسا دیا جس نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا. اور لوگ آپ کو صادق کہتے ہیں، ویسے حرمت رسول پہ جان قربان ہے، لیکن آپ کی عادات اور آپ کی باتوں پہ جان قربان نہیں ہے. یہ سیرت پڑھی ہے. اس سے بھی بڑی افسوس کی بات یہ ہوتی ہے
کہ وہ لوگ جو جھوٹ بول کر دین کی ترویج کرنا چاہتے ہیں، ترویج کرتے ہیں، اب وہ دین جس میں جھوٹ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی ترویج کے لیے جھوٹ کیسے چل سکتا ہے؟ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید منع کر دیا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جھوٹ نہیں۔ یہ جھوٹ جو ہے، اچھا کہ آپ نے ذکر کر دیا، یہ موبائل کے ذریعے جھوٹی احادیث جو ہے وہ نشر کی جاتی ہے، جھوٹی باتیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے لی ہے کہاں سے نہیں لی، وہ نشر کرتے چلے جاؤ، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ میں ناظرین سے ضرور عرض کروں گا کہ آپ کو اگر علم ہے تو نشر کریں، علم نہیں ہے تو نہ نشر کریں، تو اس کی تحقیق کروا لیں، تحقیق کریں، تحقیق کروا لیں، پوچھ لیں کسی سے کہ یہ بات ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، کریں۔ تو بات سے بات نکل رہی ہے اس طرف بھی، چلو سیرت کے اس مطالعے سے یہ فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عموماً توہم پرستی کی طرف بھی ہم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ایک میسج آتا ہے فلاں فلاں چیز، تو اس کو اتنے لوگوں کو فارورڈ کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا۔ بھئی یہ کس نے تمہیں بتایا؟ دینے والے نے بتایا، دینے والا بتائے گا نا کہ یہ کرو گے تو میں یہ دوں گا، تو آپ کو یہ کہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ اتنے لوگوں کو فارورڈ کرنے سے یہ ملتا ہے؟ تو یہ خالصتاً توہم پرستی ہے۔ اس کے بارے میں آپ ناظرین کو کچھ وصیت کریں گے؟ بالکل، میں یہی کہوں گا کہ یہ جو خاص طور پر یہ تو عقل دلالت کرتی ہے کہ آپ سے جب کہا جا رہا ہے کہ یہ میسج آپ نے اگر فارورڈ نہ کیا تو آپ کو اتنا نقصان ہو جائے گا، یہ عقل مانتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ میسج فارورڈ کرنے کا سلسلہ تھا، تو عبادات تو وہاں سے، احکام تو وہاں سے ملتے ہیں، یہ آپ جو ہے اس نظریے سے فارورڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں گناہ ملے گا، گناہ ملے گا، یہ تو بچنا چاہیے اس سے۔ تو شریعت کی وہی بات، جس کا آپ کو علم ہے وہ نشر کریں، جس کا علم نہیں ہے اس کو جو نشر نہ کریں۔ اسی طریقے سے عرب کے اندر جو ہے نا وفائے عہد، یہ بھی زبردست تھا، اپنے عہد کو پورا کرتے، جو وعدہ کر لیتے اس کو نبھاتے تھے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ حکم دیا ہے، لوگوں یہ منافقت نشانی ہے، وعدے کو پورا کرنا چاہیے، وعدہ وہ پورا کرتے تھے۔ تو بہت ساری اس میں جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے وہ زمانہ جاہلیت کا وہ حلف الفضول معاہدہ ذکر کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اس پہ قائم رہیں گے، اور اس کے مقابلے میں سرخ اونٹ بھی ہمیں دیے جائیں تو وہ بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس عہد کو پورا، جو وعدہ ہم نے کر لیا اس کو نبھانا چاہیے۔ تو عرب کے لوگ اس معاملے میں بہت اچھے تھے۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں میں نے ذکر کیا کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت، یہ بہت زیادہ اچھی ان کے اندر، اور یہ فطرت ہے، فطرتی ہے، جو عزت کی حفاظت کرنا وہ اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ جیسا کہ ہند وہ کہتی ہے ابو سفیان کی بھی، کیا آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے، تو یہ تصور ہی نہیں تھا۔ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جاتا اس وقت۔ تو گویا کہ اس وقت باوجود ترقی ہو جانے کے، زمانہ جاہلیت بہت شدت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو ناظرین کو میں یہ عرض کروں گا سیرت النبی پڑھیں، بار بار پڑھیں، تاکہ ہمارے دلوں کا زنگ جو ہے وہ اترے، اور یہ زمانہ جاہلیت کی گرد و غبار جو ہے وہ چھٹے، اور ہمیں جو ہے وہ سیدھا راستہ ملے۔ ناظرین کرام، بڑی عبرت کی باتیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ نفاق اور منافقت، اس پر تو فخر کیا جانے لگا ہے، فخر سے بتاتے ہیں کہ میں یہ منافقت کرتا ہوں، تو یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اسلام اس سے بیزار ہے۔ اور یہی خوبصورتی ہے کہ انسان جیسا اندر ویسا باہر سے ہے۔ تو اس گفتگو سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ دور جاہلیت میں اچھی صفات کے حصول کا جذبہ موجود تھا، مگر وحی کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کا طریقہ کار غلط اختیار کیا ہوا تھا، اور ان کے جذبات بالکل فطرت کے مطابق بہت اچھے تھے۔ تو شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ تو ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو میں ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی خوبصورت نصیحتیں، بہت خوبصورت باتیں اور ایمان افروز جو گفتگو کی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ ملیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں ایک نیا موضوع لے کر اگلی نشست میں۔ تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل